الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور پر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ یتیم جب نابالغ ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، اسی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر کفالت کرنے والے کے پاس مال نہ ہو تو اس مال سے لے سکتا ہے۔ جب جوانی پر پہنچے یتیم تو اس کا مال اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ آج ہمارے معاملے میں، معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناپ تول کے ساتھ کوئی ٹھیلے والا ہو یا کوئی اور ہو، کس طرح سے وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں کسی کے ساتھ مخفی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 باتوں میں جب تم مبتلا کر دیے جاؤ اس وقت سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 5 کام کیا ہیں کہ جب بندہ بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، فرمایا پہلی بات، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ آج اعلانیہ فحاشی لوگ فخر کرنے لگ گئے، بجائے ندامت کے، شرمندگی کے، لوگ گناہ کر کے اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں جانتے۔ پہلے گناہ ہو جاتا تھا، لوگ برا جانتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر بیماریاں عام ہو جائیں گی جو آج کل ہمارے سامنے ہے، وہ کرونا وائرس ہو، ایڈز کی شکل میں ہو، اس طرح پر دوسری جان لیوا بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلی قومیں شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کے نبی نے سمجھایا تو مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اس قوم پر عذاب آیا۔ آج وہ عذاب ہم پر نہیں آتے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ کوئی گناہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو آج لوگ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہیں۔ آج 2 وقت کی روٹی کھانا غریب کے لیے مسئلہ بن چکی ہے۔ آج مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ فرمایا جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ آج مالدار لوگ زکوٰۃ بہت کم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا ریشو کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ صحیح طرح زکوٰۃ نکالیں تو کوئی غریب نہ رہے، ڈھونڈنے سے کوئی نہ ملے گا۔ اگر اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام بتایا گیا ہے لوگ اس کو اسی طرح فالو کریں اور زکوٰۃ کی پابندی کو یقینی بنائیں تو کوئی غریب نہ رہے۔ فرمایا جب لوگ اللہ اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیں گے۔ جب اللہ اور رسول کا عہد توڑنے لگیں، آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہم نے قبول کیا ہے، اس کے بعد کچھ وعدے بھی ہیں۔ جب اسلام میں انسان آ جاتا ہے تو پھر اس پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔
اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ روگردانی کرنے لگ گئے، قرآن و حدیث کے احکام کو ہم نے بھلا دیا، اپنے عہد کو توڑنے لگے۔ تو آج کیا ہے، جہاں دل کرتا ہے کوئی ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے جیسے چاہے وہ تم سے مال چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتا جب اللہ رسول سے تم منہ موڑ لو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا۔ آج اگر اس احادیث کو دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا پانچواں کام جب تم دیکھو اللہ سے پناہ مانگو، جو حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ آج پالیسیاں انگریزوں سے لی جاتی ہیں، غیر مسلموں سے لی جاتی ہیں۔ اسلام نے تو کون سا اصول ہے، کون سا قانون ہے جو ہمیں بتایا نہ ہو؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جہاں پر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ ایک چیونٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے، ایک جانور کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہمیں بتایا گیا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل، اسلام ہر طرف سے رہنمائی کرتا ہے۔ قاضی کیسا ہونا چاہیے، گواہ کیسے ہونے چاہیے، ایک ایک اصول اسلام نے دیا ہے، لیکن افسوس ہم اسلام کا قانون نہیں مانتے، ہمیں چاہیے غیروں کا قانون، تو پھر لڑائی جھگڑے معاشرے میں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت ساری چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں، اسی طرح اللہ رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کی برکت ہے کہ ہم پر ایسا عذاب نہیں آتا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا، ساری کی ساری قومیں ختم ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح کا عذاب پچھلی قوموں پر آتا تھا میری امت پر ویسا عذاب نہیں آئے کہ ساری کی ساری امت ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی دعا ہے، یہ آپ کی برکت ہے، لیکن ہمیں بطور امتی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔